بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ سید حیدر جعفری صاحب آپ سب کے فیوریٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آئینی ترامیم پاس ہو گئی، آپ لوگوں کے کومنٹس بھی آئے، آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی آج جعفری صاحب سے میں نے لینے ہیں۔ آپ لوگ کافی مایوس نظر آ رہے ہیں، اس حوالے سے جعفری صاحب سے میں سوالوں کے آپ لوگوں کے جواب لوں گا جو آپ لوگوں نے کومنٹس میں کویسچن پوچھے ہیں، اور آئینی ترامیم کے بعد اب آگے کیا ہونے والا ہے، اور وکلا تحریک کے حوالے سے بھی میں نے بات کرنی ہے، اور فیصل واڈا صاحب جو پیشن گوئیاں کر رہے ہیں فارورڈ بلاک کی پی ٹی آئی میں، اس حوالے سے بھی پوچھوں گا۔ جعفری صاحب نے پریڈکشن کی تھی آئینی ترامیم ہوتی نظر نہیں آ رہی، مکمل طور پر شاید پاس نہیں ہوں گی، لیکن انہوں نے کہا تھا چیزیں کلیش کی طرف جائیں گی۔ پہلے یہ کلپ سن لیں جعفری صاحب نے کہا کیا تھا۔ آئینی ترامیم، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ سینٹ اجلاس، قومی اسمبلی اجلاس؟ آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے میں نے اس آئینی ترمیم کا اور یہ ذائچہ دوبارہ بنا کے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی 2 گھنٹے پہلے تک تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ٹویسٹ، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جائے گی کہ یہ ترمیم مکمل طور پہ نہیں پاس ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے آگے اللہ کی مرضی، کرنا اس نے، میرے کہنے پہ تو کچھ ہونا نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہوں گی اور چیزیں کلیش کی طرف جائیں گی۔ جی ناظرین، آپ نے کلپ سنا، جعفری صاحب نے بالکل جو کہا تھا وہ کلپ میں نے چلایا۔ عوام جعفری صاحب اب پوچھ رہی ہے آئینی ترامیم ہوں گی، کیسے ہوں گی، انرجی پیٹرنز نہیں دکھا سکے، اس کے حوالے سے میں اب آپ سے کویسچن کروں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، یہ جواب دینا بڑا ضروری ہے سر۔ بات یہ ہے کہ انرجی پیٹرنز میری مرضی سے تو چلتے نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ بات کہ انرجی پیٹرنز مجھے دکھا رہے تھے یا نہیں دکھا رہے تھے، تو میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ جب آپ کے ساتھ ویڈیو کی تھی تو اسے 2 گھنٹے پہلے، جی 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 بالکل ٹھیک ہے، ایسی میں نے دیکھا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ انرجی جو ہے اس طرف جا رہی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ترمیم نہیں پاس ہو سکتی۔ مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے، میرے کہنے سے نہیں ہوتا سر۔ انسان کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، انسان کا کہا ٹھیک بھی ہوتا ہے، انالیسس غلط بھی ہوتا ہے، ٹو ایز ہیومن۔ ایسی انسان جو ہے اس میں کمیاں ہیں، اگر انسان ہی سارا کچھ کرنے لگ جائے تو جو خدائی کا مطلب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسی سورینٹی صرف اللہ کے پاس ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے۔ ایسی اب اگر اس کی ایک میں مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ فرض کیا کہ کسی ساحلی علاقے میں طوفان آ رہا ہے، محکمہ موسمیات والوں نے آپ کو کہا کہ یہ طوفان آ رہا ہے، بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں، اپنی چیزیں سنبھال لیں، آپ نے سب نے چیزیں سنبھال لیں، اور وہ طوفان اپنا رخ بدل گیا۔ اب محکمہ موسمیات والوں پہ کیس کروا دیں گے کہ جی تسی کیا سی کا طوفان آ رہا سی، اتنا سامان سنبھالیا تے ہن آیا نہیں۔ ایسی ہے، بالکل ایسی، اللہ ہیز ہز اون پلانز، بالکل ہم کبھی بھی اس کے پلانز کو چینج نہیں کر سکتے، اس کی مرضی ہے، اینڈ ٹائم پہ سارا کچھ بدل دے، اس کی مرضی۔ میں مطلب مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے، میری بہت ساری پریڈکشنز ایسی ہیں جو نہیں پوری ہوتی۔ تو انسان سر، انسان کی حیثیت 100% علم تو سوائے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین اور باب العلم مولا علی علیہ السلام کے پاس ہے۔ ہم کون اس علم کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس سمندر میں کسی کے پاس ایک بکٹ ہوگی، کسی کے پاس ایک ڈراپ ہوگا، ایسی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا، بالکل ٹھیک ہے۔ سمندر کا مالک تو وہ ایک ہی ہے، جی انہی کے پاس ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، ہم تو اس کے بنائے ہوئے نظام کو پڑھتے ہیں۔ بالکل۔ آپ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بالکل مجھے پتا ہے کہ میں نے کہیں آپ عوام نے تو شاید آپ کو یاد نہ کرائی ہوں، میں یاد کرا دیتا ہوں۔ عوام نے سر جو وہ یاد کروائی ہیں جو آپ کی ایک، چلیں اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ نے پریڈکشن دی تھی اور وہ پوری نہیں ہوئی، لیکن جو آپ کی پوری ہوئی ہیں وہ عوام نے نہیں گنوائی، وہ میں چاہتا ہوں ایک ایک کر سر کے۔ کوئی بات نہیں، میں کبھی بھی کریڈٹ نہیں لیتا سر ہوں، وہ کریڈٹ اللہ کا ہے، میں کریڈٹ اس کا ہے، مجھے اس میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز میں عرض کروں، بات ہوئی ہے جی جی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نے کہیں وہ نہیں ہوئی، کیوں؟ اللہ کی مرضی، ایسی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ارادوں کے ٹوٹنے والی جو روایت ہے وہ ایسے ہی ہے، ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کی پہچان ہوتی ہے۔ بالکل میں نے جتنا اس کو پڑھا تو میں بھائی اپنے علم کے مطابق نہ میں کبھی کلیم کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے، میں سچی بات ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، مجھے ایک بھی بندہ نہ دیکھے، مجھے اس کا بھار نہیں ہے،
ایسی ہے. ٹھیک ہے, مجھے صرف اس کا بہار ہے کہ کائنات کے مالک کے پاس جب میں نے دنیا سے مار کے جانا ہے اور میں اس کے سامنے شرمندہ نہ ہوں, میں اس کے لیے کوشش کرتا ہوں. اور اس کے لیے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے, میری کچھ باتیں میرے دوستوں کو بھی بری لگتی ہیں, ایسی ہے. میرے بہت اچھے دوست ہیں ان کو میری باتیں جو ہے نا وہ پسند نہیں آتی کہ جی ساڈے لیڈر دے بارے ہے جتنی گلاں کردا, تو پھر میں ان کے سامنے پھر کر دیتا ہوں جھوٹ موٹ کی. ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بغیر چیک کیتے ہی کہی جا رہے ہیں. جی جی. تو پھر یہ ہے کہ میں جتنا کہ مجھے سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے. جتنا کہ میری اپنی ذات کی حیثیت تک مجھے پتا ہے, یہ چیزیں کلیشز کی طرف ہی جا رہی ہیں. یہی میں پوچھنے لگا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھیں گی, اور شاید بعض اوقات جب چیزیں بالکل نیرو ہو جاتی ہیں نا, جی یعنی سادی شرازی کی ایک روایت ہے, ایک حکایت کے اندر ایک کہانی انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ جب چیتا بلی کو بالکل کارنر کر لیتا ہے نا, تو بلی چیتے کے منہ پہ پنجہ مار کے بھاگ جاتی ہے. بالکل. تو ہو سکتا ہے اس وقت جب عوام کارنر ہو گئی ہے تو بڑے جو چیتے ہیں ان کے منہ کے اوپر کو پنجہ مار جائے, بالکل. کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بالکل. چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے بہت بڑی ہو جاتی ہیں. بالکل. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے لاسٹ اسٹرا آن اے کیملز بیک, یعنی اونٹ کی کمر پہ بھار ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں, آخر میں ایک صرف تنکا رکھتے ہیں تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی. اس کے پیچھے وہ تنکا نہیں ہوتا, جی اس سے پہلے کے بہت سارے ایفرٹ ہوتے ہیں. یہ ایفرٹ اکٹھے ہو رہے ہیں, پریشر بڑھ رہا ہے, ایک دن آئے گا یہ رپٹ ہوئے گا تو لگ پتا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب, آپ نے بکاؤ مال کے والے سے کہا تھا کہ چہرے پی ٹی آئی کے بے نقاب ہوں گے, حکومتی بینچز پر بیٹھنے والے ہمارے سامنے بے نقاب ہوئے. بلکہ یہ کلپ بھی سن لیں جعفری صاحب نے کہا کیا تھا. وہ کہا تھا کہ کچھ لوگ جو ملٹی فیسٹڈ ہیں, جو لوگ دونوں طرف کھیل رہے ہیں, وہ پارٹی کو, اس کی کاز کو, پی ٹی آئی کو, عمران خان کو نقصان دے رہے ہیں. سب ملٹی فیسٹڈ لوگ وائپ آؤٹ ہوں گے. یہ اپنی نسلوں کا کچھ لوگ تو ان میں ایسے ہیں نا کہ جن کا سیاست سے تعلق نہیں تھا, ان کو تو بس ایسے ہی اٹھا کے سیاست میں لے آیا گیا. جی تو وہ جو ہے وہ بس وہ اسی لیے آئے ہیں کہ کما لو جتنا کما سکتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگ بک جائیں گے یا کچھ اور وجوہات کی بنا پر ووٹ دے دیں گے؟ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ہوں. میں نے آپ کو بار بار ایک بات کہی ہے کہ آئی کے کی ٹیم میں بہت سارے, ایک نہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں, ملٹی فیسٹڈ لوگ ہیں, جن کے بالکل. کئی چہرے ہیں. ان میں سے کچھ تو آپ نے بے نقاب ہوتے ہوئے دیکھ لیے ہیں, جی باقی کے بھی دیکھ لیں. جعفری صاحب کا آپ نے کلپ سنا, جعفری صاحب نے بکاؤ مال کے والے صاف صاف کہا تھا. جعفری صاحب بکاؤ مال سامنے آ گئے, سر ابھی اور بہت سے آنے, ان کا حساب ہوگا. ابھی اور بہت سے آنے, ابھی اور بہت سے آنے ہیں. وہ آپ نے جو پی ٹی آئی کے اندر صفائی ہونی ہے. میں نے آپ کو ایک عرض کی تھی, یہ مجھے صفائی کا بھی ایک کلپ سنوانا تو آپ نے جو کہا تھا. یار میں کریڈٹ کبھی لیا ہی نہیں ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے. اچھا میں جتنا مجھے آتا ہے دیکھیں میں اتنا کہہ دیتا ہوں کہ آپ چلیں, آپ جعفری صاحب نہیں سنوانے دے رہے. ریسنٹلی ایک دو ویڈیوز, میکسیمم 2 سے 3 ویڈیوز آپ میری پچھلی دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے. یہ کلینزنگ کا پروسیس بہت تیزی سے ہوگا, اور یہ بہت سارے لوگ باہر آئیں گے, اور وہ اس وقت جو بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اب سسٹین نہیں کر پائیں گے. اور اس وقت جو لوگ موجود ہیں, ہو سکتا ہے اس میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی شاید عرض کیا تھا, کریڈٹ کے لیے نہیں کہہ رہا, آپ نے مجھے بالکل وہی میں بات کریڈٹ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ سارے لوگ بدل جائیں گے, چہرے بدل جائیں گے, نئے لوگ. اب جو آئے گی نا قیادت, وہ بڑی اسٹرانگ ہوگی. سر جعفری صاحب, نئے چہرے جو آئیں گے, نئی قیادت اسٹرانگ ہوگی. سر الیکشنز میں بھی نئے چہرے ہمیں نظر آئیں, انہی میں سے کچھ لوگ بک گئے. سر آپ کو آنے والے یہ جو لوگ ہوں گے وہ نہیں بکیں گے اب؟ سر یہ جو لوگوں نے اب ان لوٹوں کا حال کرنا ہے نا, جی, اس کے بعد لوگ نہیں بکیں گے. اچھا, بس اتنی سی بات ہے. کچھ چیزیں عبرت کا نشان بننے جا رہی ہیں. اچھا, اس میں وہ بڑے بڑے لوگ ہوں, بڑے بڑے نام ہوں, کچھ بھی. یہ یوں کہہ سکتے ہیں یہ جنہوں نے غداری کی وہ عبرت کا نشان بنے, مجھے لگتا ہے. یس اچھا. سر, اللہ سپیئر نہیں کرتا. دیکھیں میں نے آپ کو بار بار عرض کی, شریعت کے قانون میں معافی توبہ کانسیپٹ ہے, نیچر کے قانون میں معافی کا کانسیپٹ کوئی نہیں. جو کرے گا, بات سیدھی سی ہے,
یہ قدرت کا قانون ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کے گستاخ ہیں تو آپ جی کی اولاد آپ کی گستاخ ہوگی. آپ نے اگر کسی کی اپنے لیڈر کے کسی کے چھرا گھونپا ہے تو آپ کو بھی وہ چھرا گھوم کے آئے گا. آپ کو بھی اس ترمیم کو کچھ نہ کچھ بھگتنا پڑے گا. میں باقی بہت تھوڑی لمبی بات نہیں کرتا ہوں، جی لیکن یہ ترمیم یہ جو ہے نا یہ ایسی چیز ہے، یہ گھوم کے واپس آئے گی، بالکل ویسے ہی جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے نا وہ گھوم پھر کے آج واپس نہیں آ گئی ہے، بدل نہیں گئی ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. گاڈ ہیز ہز اون پلان سر. ٹھیک ہے جعفری صاحب، پی ٹی آئی کے فیصل وارڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک کوئی بڑا لیڈر ان کو لیڈ کرے گا، ایسا آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ بچے گا تو کر لے گا. نہیں کیا مطلب سر کیا مطلب سر خان صاحب اکیلے رہ جائیں گے؟ سر سی ایم کے پی کے خٹک کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے کہ نظر ہی نہیں آتے. بس. اور بہت بڑے لیڈر جو اپنے آپ کو اے ٹی ایمز کہتے تھے، خان کی کہتے تھے ہمارے جہاز، کہاں ہیں؟ بالکل. بہت سارے ایسے لوگ جن کا خیال تھا کہ خان کو لانے والے ہم ہیں، ہماری وجہ سے خان جیتتا ہے، کہاں ہے؟ بہت بڑے بڑے گھر کے وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی، ان کی اپنی اولاد بک گئی، انہوں نے اپنا منڈا بک گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے سر. یہ قدرت کا تو آپ نے کہا کہ انتقام ہے. جی آپ نے کہا کہ قدرت مطلب نیچرز لا ہے کہ وہ نہیں چھوڑتا. عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر میں پوچھوں ان کا کیا حال ہے، عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ عمران خان جو ہے نا، ایک چیز میں نے اس کو جتنا اس کو سمجھا ہے، غدار نہیں چھوڑے گا. اچھا، چن چن کے مارے گا؟ وہ مارے گا بھی نہیں. بس ایک چیز سیدھی سی ہے کہ جب آپ کسی کے سہارے کھڑے ہو نا تو آپ کی موت اتنی ہے کہ وہ سہارا ہٹ جائے. بالکل صحیح ہے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سر. سرمایہ دار کی موت، اس کا پیسہ اس سے چھین لیا جائے، مر جائے گا. بالکل، بلکہ شاید موت سے بھی بدتر ہو جائے. بس وہ اتنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. قدرت بھی ایسے ہی کرتی ہے. وہ میرے دادا جی اللہ جنت نصیب کرے، کروڑ کروڑ رحمت نازل کرے ان کی مزار پہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پتر اللہ بندے نہیں مارتا، اللہ مت مار دیتا. بالکل ٹھیک، بالکل ایسے ہی تے مت بڑی دیر دی وجی ہے ہن تے بس ہو گئی انہاں دی. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب کچھ ناظرین کے اگر میں کوشچن لینا چاہتا سر، ایک تو مایوسی کے حوالے سے بہت زیادہ مایوسی کے میں نے آپ کو کہا کہ میں پہلے بھی میں نے 2-3 ویڈیوز میں آپ کو کہا تھا بالکل کہ مایوس میں نہیں ہوں اس قوم سے، مجھے پتا یہ بدلے گا. اچھا، قوم بڑی مایوس ہے، ناظرین بڑے سر ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. آج انسان جب اپنی امیدیں اللہ کے سوا کسی اور پہ لگا لیتا ہے نا، کسی سے بھی، جی تو مایوسی آ جاتی. ٹھیک ہے. واصف صاحب کا ایک جملہ ہے بڑا شاندار، اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی. جو خیالات ہوتے ہیں نا جیسے ہمارے بہت سارے لوگوں نے یہ امید لگائی ہوئی ہے کہ ٹرمپ آئے گا تو پھر ہوئے گا. ٹرمپ بھی امریکی جے، انہیں کچھ نہیں جے کرنا. اچھا ٹھیک ہے. یا پھر اب نیکسٹ کویسچن کی طرف میں آتا ہوں. ایک ناظرین میں سے ہی کسی نے آپ کے ویورز میں جو آپ کو پسند کرتے ہیں اس میں سے کویسچن مایوس ہو کے کر رہے ہیں، حکومت 5-10 سال اب عمران خان کو اندر رکھے گی، اب عمران خان کو باہر نہیں آنے دے گی، آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے؟ کبھی بھی عمران خان از کمنگ. اچھا سر مجھے بالکل کلیئر پڑتا، اللہ کی مرضی ہے. دیکھیں اللہ خود سے اپنے فیصلے نہ بدلے، جی اللہ خود سے اپنے فیصلے نہ بدلے تو وہ آ رہا ہے. اللہ کی مرضی ہے. دیکھیں مجھے یہ پتا ہے نا کہ جب اتنی گرمی پڑتی ہے ایسے ہوتا ہے، سائنس بتاتی ہے کہ اتنے جب ٹیمپریچر ہو جاتا ہے تو پھر بارش برستی. اب کوئی اور موسمی حالات ہو جائیں، بادل کہیں اور چلے جا کے برس جائیں، برسیں گے تو صحیح، یہیں برسیں گے مجھے لگتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مردہ زمین کو زندگی ملے گی، اس تپتی ہوئی دھرتی کے اوپر ٹھنڈی فوار پڑے گی. اور یہ جو جتنے مایوس لوگ ہیں، جتنے سینے ہیں، اللہ نے کہا ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بالکل اللہ کو اپنے بندوں کا بہت احساس ہے. اللہ ہر وقت اپنے بندوں کی مدد کے لیے تیار ہے. بندے اپنے آپ کے لیے کھڑے ہوں نا. اللہ کہتا ہے نا کہ اللہ نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جب وہ آپ اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے.
ہم نے کی کلیکٹیو کوشش. یونس علیہ السلام کی قوم، یونس علیہ السلام کے کہنے کے بعد کہ اب عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا، انہوں نے کلیکٹیو توبہ کی، عذاب ٹل گیا. ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل صحیح بات. یہ کالے سائے جو ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں، یہ اگر ہم اکٹھے ہو کے گرانا چاہیں تو کیوں نہیں گرا سکتے؟ بس صرف یہ ہے کہ آگ اس کے گھر پہ لگی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں نہیں ہے، اس کے گھر میں لگی ہوئی ہے. جب سب کے گھر میں آگ لگ جائے گی ذرا ایک باری لگ لین دو، پھر آپ پہ سارے بجھا لیں گے. بالکل صحیح بات. جعفری صاحب کوشچن ہے، خان تاریخ کے اوراق میں لیکن بھول جائیں کہ پاکستان کو اب وہ لیڈ کریں گے یا وزیر اعظم بنیں گے؟ سوال ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. عمران خان تاریخ کے اوراق میں پڑھایا جائے گا. خان ایک ہسٹری کا ایسا روشن باب ہوگا جو آنے والے وقت میں بچوں کو پڑھایا جائے گا. سر آپ کا پورا پاکستان سٹڈیز بدلنے جا رہا ہے. اچھا مذاق نہیں کر رہا ہوں، بالکل سیریس کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. آگے اللہ کی مرضی. دیکھیں میں اس چیز کو جو ہے وہ کبھی بھی نہ کریڈٹ لیتا ہوں، نہ اس کے نہ ہونے پہ مجھے کوئی اس کا کوئی وہ ہوتی ہے، کیونکہ میری مرضی سے نہیں ہوتا. میں اپنا کام دیانتداری سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جتنا کہ مجھے سمجھ آتا ہے بتا دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب میں ون گو میں 2-3 کوشچن اکٹھے سر. کر لیتا ہوں. پی ٹی آئی کچھ کہہ رہے ہیں ختم ہو گئی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کب آئیں گے، غلامی آنے والی نسلوں تک، پی ٹی آئی بکھر جائے گی. یور کمنٹ. پی ٹی آئی کلینزنگ ضرور ہوگی، غلامی آنے والی نسلوں تک بالکل نہیں پہنچے گی. آنے والی نسلیں آزاد ہیں اور آزاد رہیں گی انشاءاللہ تعالی. آج جو ہماری یوتھ ہے وہ اتنی پاورفل ہے اور اس کے اندر اتنی نفرت ہے اس نظام کے لیے، اس کا راستہ نہیں آپ روک سکتے، جو مرضی کر لیں. تیسرا کہ آئی کے تاریخ کے پنوں میں چلا گیا یا باہر نہیں آئیں گے یا 5-10 سال اندر آئیں گے. سر 5-10 سال، 5-10 ہفتے بھی نہیں. دسمبر سے میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا، دسمبر تک ہو جائیں گے. نومبر کے شاید میں بھی، اللہ دی مرضی. میں پھر کہہ رہا ہوں میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو جو اگر بات بار بار کہہ رہا ہوں، میرے خیال شاید 100 مرتبہ تو کہہ چکا ہوں گا بالکل کہ نومبر میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے کے چانسز. بالکل پولیٹیکل سٹیبلٹی ایک بندے کا نام ہے، بالکل کہہ بس چکے ہیں ہم. ٹھیک ہے اس نے آ جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جعفری Welcome. صاحب، آپ نے ایک تو وقت دیا اور ناظرین کے جو سوالات تھے وہ بار بار کومنٹس میں آ رہے تھے، ان کے بھی آپ نے جوابات دیے. ناظرین آپ نے جعفری صاحب کی پریڈکشنز بھی سنی، انالیسز بھی سنے، ویوز بھی سنے، آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی ملے. امید کرتا ہوں اب آپ لوگ ایک تو مطمئن بھی ہوئے ہوں گے، اور دوسرا جو آپ لوگ بہت زیادہ مایوس تھے وہ آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے. کرنا اللہ نے ہے، کرنا اللہ نے، ہمارے بالکل کسی کے ایسے. ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ کے اوپر یقین ہو نا. ایک حدیث ویسے ہی جاتے جاتے سنا جی دیتا ہوں، بالکل بالکل جو میری زندگی کا موٹو ہے، جس سے میں نے سیکھا ہے اور جو مجھے ہمیشہ مشکل ترین حالات میں، زندگی میں اچھے برے حالات سب کے آتے ہیں، بالکل ایسے. ٹھیک ہے، میری زندگی کے مشکل ترین حالات میں مجھے ایک حدیث جو ہے نا وہ روشنی دیتی ہے ہمیشہ. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے، حالات مخالف ہیں، چیزیں مخالف ہیں. اللہ ذات ہے نا، ایسی دی تیسی کسی دی. کیا بات ہے. بہت شکریہ جعفری صاحب. ناظرین سید حیدر جعفری صاحب کو اور مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.